السلام علیکم، میں ہوں فراز نظام اور آپ دیکھ رہے ہیں نظام کی حقیقت فراز کے ساتھ۔ سب کو پتہ ہے کہ امیر بلاج ٹیپو کا قتل ہوا ہے، لیکن اس کے اوپر میں اپنے چینل کے لیے کوئی ویلاگ نہیں کر سکا، کوئی بھی ایسی معلومات آپ تک نہیں پہنچا سکا، کیونکہ میں اپنے کام میں بہت زیادہ مصروف تھا۔ جس چینل سے میں وابستہ ہوں تو میں اس کے لیے جیسے یہ واقعہ پیش آیا تھا اس کے بعد سے اور آج تک یعنی اب تک میں رپورٹنگ کر رہا تھا، جس کی وجہ سے میں آپ تک کسی قسم کی کوئی بھی معلومات اپنے چینل کے ذریعے سے شیئر نہیں کر سکا۔ تو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیں اور لائک بھی کر دیں تاکہ ہم آپ کے شکر گزار ہو سکیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ امیر بلاج ٹیپو قتل ہوا، اس کے ساتھ میرا ذاتی ملنا جلنا بھی تھا، میری کافی زیادہ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں ان کے ساتھ، اور اس میں کوئی بدماشی والی کسی قسم کی بھی کوئی ایسی ایلیمنٹ نظر نہیں آتا تھا، کیونکہ جب بھی یہ ملتا تھا ایک دوستوں کی طرح، اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اچھا سلجھا ہوا پڑھا لکھا لڑکا ہوتا ہے اور جس طرح کی اس کی سوسائٹی ہوتی ہے، کمپنی ہوتی ہے کہ وہ ہنستا کھیلتا انجوائے کرتا ہوا، سیر و تفریح کرنے والا، تو یہ سارا دیکھنے میں نظر آتا تھا۔ اور جیسا کہ ان کو قاتلانہ حملے میں قتل کیا گیا، تو یہ قاتلانہ حملہ اس کے اوپر کیوں کیا گیا، ان کی اصل میں بیک گراؤنڈ ایسی چلتی آ رہی ہے۔ دادا کو قتل کیا گیا، پھر والد کو قتل کیا گیا ٹیپو ٹرکا والوں کا، اور جب ان کے دادا کو قتل کیا گیا تھا تو ان کے والد جو مقتول امیر بلاج کے ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اپنے والد کا بدلہ لوں گا۔ تو انہوں نے جس کو اس وقت نامزد کیا گیا تھا انہی لوگوں کو آج امیر بلاج ٹیپو کے مقدمے میں نامزد کیا گیا ہے۔ تو یہ بھی کوئی چھوٹے نام نہیں ہے، اور لاہور میں جب سے بدماشی کلچر چلتا آ رہا ہے، دشمن داری چلتی آ رہی ہے، اس میں ان کا نام بھی ٹاپ 10 میں آتا ہے۔ گوگی بٹ اور تیفی بٹ اور گوگی بٹ کو جب ان کے والد کو قتل کیا گیا تھا امیر بلاج ٹیپو ٹرکا والا کو، تو اس وقت بھی نامزد کیا گیا تھا، اور اب جب بیٹے کو قتل کیا ہے تو اس وقت بھی انہی کو نامزد کیا گیا ہے۔ یہ ہر بار نامزد ہوتے ہیں، کیا ایسی ان کی دشمنی چلتی آ رہی ہے؟ اس حوالے سے جو مقتول تھا وہ یہ کہہ بھی چکا تھا کہ ان کی کسی بھی طرح کی کوئی دشمنی نہیں ہے، اور تمام تر جن لوگوں سے اختلافات تھے ان سے صلح ہو گئی تھی۔ تو اب کیا وجہ بنی جس کے باعث امیر جو بلاج ٹیپو ہے اس کو قتل کیا گیا، اور اتنی بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا؟ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ اس وقت جن لوگوں کو نامزد کیا ہے وہ کہاں پر ہیں۔ تو جب سے یہ واقعہ پیش آیا اس سے ایک روز پہلے سے ہی یہ اطلاعات موصول ہوئی تھی کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں وہ لوگ روپوش ہو گئے ہیں۔ ان میں کون لوگ ہیں؟ تیفی بٹ اور گوگی بٹ۔ اب ان کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے شوٹر جو تھا اس کو پراپر ہائر کیا، مکمل جو ریکی تھی، اس کے بعد امیر بلاج ٹیپو کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ مسئلہ صرف چودراہٹ کا ہے جس کے باعث ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، کیونکہ اربوں کھربوں روپے کی پراپرٹی ہے بلا ٹرکوں والے کی، اور جو گوگی بٹ خاندان ہے دوسری پارٹی، وہ یہ چاہتی ہے کہ ہماری چودراہٹ قائم رہے، جبکہ ٹیپو ٹرکا والوں کا یہ ہے کہ جس طرح وہ شروع سے چلتے آ رہے ہیں، یعنی کہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ ان کے دادا تھے، والد تھے، اب یہ امیر بلاج خود تھا، تو ان کا جو سسٹم تھا وہ بڑا سموتھلی چلتا آ رہا تھا، اور گڈ ٹرانسپورٹس کے معاملے میں سب سے آگے بلا ٹرکوں والا ہی ہے، اور انہی کا نام ہے۔ ہم نے دیکھا بھی کہ جب بلاج کا جس دن قتل ہوا ہے تو اس کے بعد سے گڈس ٹرانسپورٹس والے جب تک جنازہ نہیں ہو گیا تھا اس روز تک سب نے ہڑتال کی ہوئی تھی، اور آپ یہ دیکھیں کہ 40% مارکیٹس بھی بند تھی۔ اب جب ہم اس کو پیچھے چلے جائیں ان کے والد کے جنازے کے اوپر، یا والد کا جب قتل ہوا تھا، پھر ان کے دادا کا جب قتل ہوا تھا، تو اس وقت تو سننے میں آتا ہے کہ پورا لاہور شہر جو تھا اس کی مارکیٹس بند تھی، اور اس وقت زیادہ ہم نے اس وقت زیادہ جو ہے یہ دیکھنے میں نظر آیا، رجحان لوگوں کی اٹیچمنٹ بہت زیادہ تھی۔ تو اب امیر بلاج ٹیپو کا بھی مسئلہ یہی بنا ہے کہ چودراہٹ جو مخالف پارٹی تھی، جس طرح مقتول یہ ہر دفعہ کہتے تھے
کہ ان کی کسی سے براہ راست دشمنی نہیں ہے، نہ ہی کسی سے اختلاف ہیں، اور جن لوگوں میں اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا وہ لوگ بھی اس کیٹیگری کے نہیں تھے۔ آپ اگر لاہور کے بدماشوں کی بات کریں تو اس میں مین جو بدماش ہیں وہ گوگی بٹ اور تیفی بٹ کا نام ہی آتا ہے، اور جو عرصہ دراز سے ہم سنتے آ رہے ہیں جتنے بھی بدماش ماضی میں گزرے ہیں، کچھ کو تو پولیس نے انکاؤنٹر میں مار دیا، پھر کچھ آپس میں لڑائی جھگڑے کی بھینت چڑھ گئے، تو اسی طرح اب یہ جو گوگی بٹ ہیں اور تیفی بٹ ہیں یہ بڑے، ان دونوں کا براہ راست اس لیے نام آیا اس قتل میں کہ ان لوگوں کے ملوث ہونے کے بہت سے شواہد پولیس کو ملے ہیں۔ جو وہاں پر قاتل پہنچا اور جب اس نے قاتلانہ حملہ کیا تو اس سے جب پولیس نے بعد میں کڑیاں ملانا شروع کی تو وہ کڑیاں ان تک ہی پہنچ رہی تھی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم سنتے آ رہے ہیں کہ فلاں قتل ہو گیا، کوئی اور قتل ہو گیا، اس میں پولیس کا کتنا امپورٹنٹ کردار ہے؟ ان دونوں گروپوں کے اوپر سیاسی جماعتوں کا بھی ہاتھ رہا ہے، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کبھی بھی کسی سیاسی جماعت کا ان کے اوپر ہاتھ نہ رہا ہو۔ یہ دونوں ہی اس لحاظ سے بھی بہت زیادہ مضبوط ہیں۔ اب دیکھنا یہ کہ جو لڑائی شروع ہوئی تھی اور کچھ عرصے کے لیے تھم گئی تھی، اب دوبارہ سے اس نے جنم لے لیا ہے، یعنی کہ امیر بلاج ٹیپو کو جس طرح قتل کیا گیا ہے، تو اس کے بعد دیکھنا یہ کہ یہ جو وار شروع ہوئی ہے یہ یہیں پہ ختم ہوگی یا پھر یہ آگے چلے گی، کیونکہ امیر بلاج ٹیپو کے جو بھائی ہیں وہ تو دور دور تک اس طرح کی کسی ایکٹیویٹی میں ملوث نہیں تھے، اور نہ ہی ان فیوچر انہوں نے اس میں آنا تھا، اور نہ ہی ان فیوچر ہم نے ان کو اس طرح دیکھنا تھا، کیونکہ وہ دونوں ہی باہر سے پڑھ لکھ کے آئے ہیں، اور یہاں پر نہ ہی وہ اپنے بزنس میں اٹیچ تھے۔ بزنس جو تھا وہ امیر بلاج ٹیپو ہی دیکھ رہا تھا، اور اس کی کوشش تھی کہ وہ اپنے دونوں بھائیوں کو ان سب چیزوں سے دور رکھے۔ تو کیا وہ اس کو آگے لے کے جائیں گے اور انتقامی کارروائی کریں گے؟ ایک چیز اس میں امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ پولیس کا بڑا امپورٹنٹ کردار ہے اس موقع پر۔ پولیس اور جو سیاسی جماعت ہے ان کو چاہیے کہ بیٹھ کر اس کا کوئی آسان حل نکالیں۔ آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی قتل ہوتا ہے، یعنی کہ ان کے والد قتل ہوئے، دادا قتل ہوئے، والد کی اگر ہم مثال لیں اس کے بعد بیٹا قتل ہوا، تو اس میں گوگی اور تیفی کو ان کو نامزد تو کیا گیا لیکن کسی قسم کی کوئی بھی خاطر خواہ کارروائی ہم نے نہیں دیکھی، اور اب بھی یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ان کو 109 میں نامزد کیا گیا ہے۔ 302 کا تو مقدمہ درج کیا گیا ہے، لیکن یہ اس میں ایڈ کیا گیا ہے کہ ان کی اماں کے اوپر قاتلانہ حملہ قاتل نے کیا، قاتل بھی مر گیا ہے اور ان کو بھی 109 میں رکھا گیا ہے۔ وہ اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ اگر ان کو یہ خود بھی ضمانت کروا کر پیش ہو جائیں گے، اور کچھ مہینے ہم دیکھیں گے کیس چلتا رہے گا، عدالتوں میں پیش ہوں گے، پولیس بھی پکڑ لے گی، اس کے بعد پھر یہ پہلے کی طرح رہا ہو جائیں گے، اور پھر شاید اگلے مرڈر کا انتظار کیا جائے گا، اور پھر سے یہی ایکسرسائز کی جائے گی، کسی قسم کا کوئی بھی نتیجہ نہیں نکل سکے گا۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔